السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ لائک کریں، کوئی بات پوچھنا چاہیں کمنٹس کریں، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور لنک شیئر فرما دیں۔ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے حروف مرکبات۔ حروف مرکبات کا ہمارا سبق نمبر 9 ہے۔ سبق نمبر 9 میں 8 میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ بات آسا تینوں ہم شکل ہیں، لیکن نون اور یا کو تختی نمبر 2 میں ان کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب تک یہ وجہ نہیں آتی اس وقت تک ان حروف کو تختی نمبر 2 میں رکھ کے استاد سمجھا نہیں سکتا، بچہ سمجھ نہیں سکتا۔ نورانی قاعدہ لکھنے کا اور مصنف کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ جب وہ حاصل نہیں ہو رہا تو مرکبات کا سبق بچے اور استاد کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کا جو مقصود ہے کہ حروف کی پہچان ہو جائے، بچہ 3-4 چند دن میں تختی نمبر 2 سنا لے، وہ سنا نہیں پاتا۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ نون اور یا کا باتا سا کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ہم لکھتے ہیں ایک حرف لام، ہم لام کے ساتھ جوڑتے ہیں با کو تو با کی یہ شکل بن جاتی ہے۔ ہم جوڑتے ہیں تا کو تو تا بھی اسی طرح لکھی جاتی ہے۔ ہم جوڑتے ہیں سا کو تو سا بھی اسی طرح لکھی جاتی ہے۔ ہم جوڑتے ہیں نون کو تو نون کی بھی یہی شکل بن جاتی ہے۔ ہم لکھتے ہیں یا کو تو یا کی بھی یہی شکل ہے، بس نقطے ڈالنے ہیں۔ ایک نقطہ ہوا تو با، 2 ہوئے تو تا، 3 ہوئے تو سا، اوپر 1 ہو گیا تو نون، نیچے 2 ہو گئے تو یا۔ اب آپ دیکھیں کہ 2 وجہ، ایک وجہ یہ ہے کہ جب یہ حروف جڑے تو جو شکل ان کی بن رہی تھی وہی شکل ان کی بن رہی تھی، اس اعتبار سے یہ ان کے ساتھ ملتے تھے، تو اس اعتبار سے نون اور یا کو ان کے ساتھ لیا۔ دوسری وجہ، با تا سا، یہ 3 حروف ایسے حروف ہیں کہ جب یہ کسی کے ساتھ جڑتے ہیں تو ان کی اپنی شکل ختم ہو جاتی ہے، جی اپنی جسامت ختم ہو جاتی ہے، پھر پہچان صرف نقطوں سے ہوتی ہے۔ مثلا جی میرے سامنے یہ میم ہے، میں نے یہ میم لکھا، اس کے ساتھ ہم با جوڑتے ہیں تو دیکھیں اب یہ با ہے، اس کو ہم نون بنا دیں، اسی کو تا بنا دیں، اسی کو سا بنا دیں، اسی کو یا بنا دیں۔ اب دیکھیں یہ شکل نہ با کی ہے، نہ تا کی ہے، نہ سا کی ہے، تو شکل ختم ہو جاتی ہے۔ با تا سا جب کسی حرف کے ساتھ جڑتے ہیں تو ان کی شکل ختم ہو جاتی ہے، باقی حرف جب جڑتے ہیں تو ان کی کوئی نہ کوئی شکل باقی رہتی ہے۔ مثلا یہ با ہے، ہم نے جیم جوڑا تو آپ دیکھیں جیم کا نچلا حصہ یہ تو ختم ہو گیا، لیکن پہلا جو حصہ ہے وہ باقی ہے۔ یہ کام ان 3 حروف میں نہیں ہے، ان کا کوئی حصہ نہیں بچتا، یہ اپنی جسامت کھو بیٹھتے ہیں، اپنی ظاہری شراخت جو تختی نمبر 1 میں تھی با تا سا کی وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر ان کی پہچان صرف نقطوں سے ہوتی ہے۔ یہی معاملہ نون اور یا میں بھی تھا کہ جب یہ کسی حرف کے ساتھ جڑتے ہیں تو ان کا اصل ڈھانچہ، اصل شکل جو مفرد میں تھی، جو ان کی پہچان تھی، جو ان کا بدن جسامت تھا، قد قامت تھی، وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر ان کی پہچان صرف اور صرف نقطوں سے ہوتی ہے۔ تو ان کی بھی اصل شکل ختم ہو جاتی تھی جڑنے میں، اور پہچان نقطوں سے ہوتی تھی۔ ان کی بھی اصلی شکل ختم ہو جاتی تھی اور پہچان نقطوں سے ہوتی تھی۔ اس اعتبار سے مصنف قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان حروف کو نون اور یا کو بھی با تا سا کے ساتھ رکھا۔ پھر ان کو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے حروف مشکلہ، خمسہ مشکلہ، یہ 5 مشکل حروف ہیں، ان کو سمجھانا بھی اور سمجھنا بھی۔ اور تختی نمبر 2 کے آپ پورے سبق کو دیکھ لیں تو پورے سبق کے اندر سب سے زیادہ جو ایکسرسائز مشق دی گئی ہے، جو محنت کی گئی ہے، وہ ان 5 حروف پہ کی گئی ہے۔ جی باقی حروف مثلا الف ہے تو الف کی جو ایکسرسائز ہے وہ لام الف، با الف، لام الف، لام 4 حروف ہے۔ اسی طرح باقی کے بھی چند ہیں، لیکن با تا سا نون یا یہ جو 5 حروف ہیں ان کی جو ایکسرسائز ہے وہ با الف، تا الف، سا الف، نون الف، یا الف، با سین، یا سین سے لے کے وہ آخر تک سا نون تک، یہ کافی لمبی ایکسرسائز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ حروف مشکل تھے اور ان کے لکھنے کے سٹائل بھی، انداز بھی بہت سارے تھے، اس لیے مصنف نے ان کے اوپر کافی محنت کی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ جس طرح یہ جو حروف ہیں، جب یہ حروف مصنف قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو سمجھاتے تھے تو ان حروف کو الگ بھی ایک الگ انداز سے لکھتے تھے، اور پھر اسی کے مطابق ان کی آگے مشق، ایکسرسائز، پہچان بھی کرواتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ مثلا با تا سا نون یا، پہلا اصول یہ ہے
کہ جب یہ حروف کسی کے ساتھ جڑتے ہیں تو ان کی شکل ختم ہو جاتی ہے، ان کی شکل ختم ہو جاتی ہے۔ مثلاً ہم ان کو با کے ساتھ جوڑتے ہیں، با کے ساتھ، یہ با ہے، ہم با کے ساتھ با کو جوڑتے ہیں، یہ شکل ہے، ہم با کے ساتھ تا کو جوڑتے ہیں، یہ شکل ہے، ہم با کے ساتھ سا کو جوڑتے ہیں، یہ شکل ہے، ہم با کے ساتھ نون کو جوڑتے ہیں، یہ شکل ہے، ہم با کے ساتھ یا کو جوڑتے ہیں، یہ شکل ہے۔ یہ اب پہلی بات تو یہ سمجھائی گئی کہ یہ حروف جب جڑتے ہیں تو ان کی شکل ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان حروف کو، یعنی ان کی جو مشق تھی وہ مختلف انداز سے کرواتے تھے، اور ان حروف کو لکھتے بھی مختلف انداز سے تھے۔ مثلا ایک طریقہ یہ تھا جس کی میں نے آپ کو مشق کر کے دکھائی، کہ جس کا اصول یہ تھا کہ بس شکل بدل جاتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں با کا ایک نقطہ ہے تو نون کا ایک نقطہ ہے، با نون کو اکٹھا ذکر کر دیا ایک باکس میں۔ یہ ایک باکس والا کام موجودہ قاعدوں سے ختم ہو چکا ہے۔ یہی سارا فلسفہ، یہی سارا کمال، یہی تدریس کا انداز، یہی حسن اور جوہر تھا جو بچے کو سکھاتا تھا، جس سے بچے کے لیے آسانی ہوتی تھی۔ دوسرا حرف تھا تا، اور اس کے مقابلے میں تھی یا، جی، اور پھر یہ بھی دونوں بریکٹ میں بند تھے، اور پھر تیسرا حرف تھا سا، اس کو الگ کیا تھا بالکل بلا مقابلہ۔ اب ان کو جب سمجھاتے تھے، مثلا الف کے ساتھ جوڑتے ہیں، طریقہ بھی یہی ہے کہ بچوں سے کہا جائے کہ بیٹا میں ان حروف کو جوڑنے لگا ہوں، آپ دیکھ لیں اس کا نقطہ نیچے ہے، اس کا اوپر ہے، اس کے دو اوپر ہے، یا جب بدلے گی تو اس کے دو نیچے آ جائیں گے، اور یہ سا ہے۔ بچوں کے ذہن میں یہ بات مختلف طریقے سے بتائی جائے کہ اس کی شکل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سب کی بدل گئی ہے۔ اب دیکھیں ان حروف کی شکل بدل گئی ہے۔ اب ان میں اسی شکل کے نیچے نقطہ ہو تو با ہے، اور اسی شکل کے اوپر نقطہ ہو تو نون ہے۔ جس طرح یہاں یہ ایک باکس میں تھے، یہاں بھی یہ ایک باکس میں تھے۔ مجھ سے لکھنے میں دور ہوئے ہیں، لیکن یہ اصل نورانی قاعدے میں قریب تھے تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ اسی طرح اوپر دو نقطے تو نیچے دو نقطے، اسی شکل کے اوپر آ گئے تو دو ہیں، تا ہے، نیچے آ گئے تو یا ہے، ان کو بھی ایک باکس میں بند۔ اور سا کے مقابلے میں کوئی دوسرا ایسا حرف نہیں ہے کہ اس سا کے نقطے اوپر ہے تو کوئی اور ایسا حرف ہو کہ جس کے حرف نیچے ہوں تو پھر اس کو ایک دوسرے کے مقابلے میں ذکر کرے، بس ایک ہی حرف تھا تو اس کو یوں چھوڑا۔ اب دیکھیں ایک حروف کی ترتیب یہ ہے، بس ان میں اس ترتیب سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ یہ حرف جب جڑتے ہیں تو ان کی اپنی اصلی شکل ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ان حروف کو مصنف یوں لکھتے تھے، با کے ساتھ نون، نون کے مقابلے میں با، تا کے مقابلے میں یا کے مقابلے میں تا، اور سا کو الگ۔ پھر یہ سمجھاتے تھے کہ نقطہ ایک ان دونوں کا ایک ہے، نیچے ہو تو با، اوپر ہو تو نون، نیچے اوپر دو ہوں تو تا، نیچے دو ہوں تو یا، اور اوپر تین ہوں تو سا، یوں۔ اس کے سوا بھی ایک اور طریقے سے بھی مصنف ان حروف کو لکھتے تھے، اور اس سے جو ہے نا بات کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ مزید اس چیز کی وضاحت ہو جائے۔ ایک اور طریقہ کیا تھا، مثلا یہ تھا کہ ہم با تا سا نون یا میں دیکھتے ہیں کہ تا ایسا حرف ہے کہ جس کے اوپر نقطے ہیں، جی، سا ایسا حرف ہے کہ جس کے اوپر نقطے ہیں، نون ایسا حرف ہے کہ جس کے اوپر نقطے ہیں، با ایسا حرف ہے کہ جس کے نیچے نقطے ہیں، یا ایسا حرف ہے کہ جب جڑتی ہے تو نیچے ہے۔ اب مصنف حروف کو یوں لکھتے تھے، ان تین کو الگ اور ان دو کو الگ۔ اب جب بچوں کو سمجھاتے تھے ایک نئے طریقے سے، ایک نئے زاویے سے، تو پھر ان کی مقصود یہ ہوتا تھا کہ مثلا یہ لام ہے، یہ 3 دفعہ میں نے لکھی ہے لام، تو اب مصنف جب سمجھاتے تھے تو اوپر کے اعتبار سے سمجھاتے تھے کہ اس شکل کے اوپر میں نے 3 نقطے ڈالے ہیں تو کیا بن گیا، بچے کہتے تھے سا۔ اب یہ شکل ہے، اس کے اوپر 2 ڈالے ہیں تو کیا ہے، تا، اس کے اوپر 1 ڈالا ہے تو نون۔ اب مصنف اوپر سے جو نقطے تھے اس کو مد نظر رکھ کے بچوں کو پریکٹس کرواتے تھے اوپر کے اعتبار سے، اور آپ قاعدے میں غور کریں گے تو آپ کو یہ بات بخوبی قاعدہ بولتا ہوا دکھائے گا۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ثبوت آپ کو قاعدہ پیش کرے گا۔ مثلا پہلی میں
با الف، نون الف، تا الف، یا الف، سا الف ہے، اور اس کے بعد ہے با سین یا سین، دیکھیں با کا نقطہ بھی نیچے، یا کا بھی نقطہ نیچے، اس کے بعد ہے تا سین، سا سین، دیکھیں تا کے بھی نقطے اوپر ہیں، سا کے اوپر ہے، نون سین، نون کا بھی اوپر ہے۔ تو پھر یہاں اسی طرح اس کے مقابلے میں با، مثلا میں لام کے ساتھ جوڑتا ہوں تو یہ دیکھیں با، اور اس کے لام کے ساتھ جوڑتا ہوں تو یہ دیکھیں یا۔ اب ان حروف کو تین کو اکٹھا کیا جن کے نقطے اوپر تھے، اور ان دو کو اکٹھا کیا جن کے نقطے نیچے تھے، شکل وہی ہے، لیکن اب یہ اس کو با کہا، اس کو یا کہا، شکل کے اعتبار سے نہیں، نقطوں کے اعتبار سے، اس کا ایک اور لگا دیا تو یا بن گئی، اس کا ایک ختم کر دیا تو با بن گئی، اس کا ایک اور لگا دیا تو تا بن گئی، اس کا کم کر دیا تو نون ہو گئی، اس کا کم کر دیا تو تا ہو گئی، ایک اور کم کر دیا تو نون ہو گیا۔ اس طرح مصنف ان حروف کو مختلف طریقوں سے سمجھاتے تھے۔ پھر ان حروف کے اندر مزید بھی ان کا طریقہ کار تھا، اس چیز کو سمجھے بغیر ان کی آگے جو مشق ہے، با الف، تا الف، سا الف، با سین، یا سین، نون میم، تا میم، نون با لام، وہ اس کا سمجھنا سمجھانا ناممکن ہے۔ مثلا پہلی جو ترتیب تھی اس میں یہ تھا کہ اوپر والے جو حروف تھے، اوپر والے حروف تا، پھر سا، پھر نون، دو نقطے، تین نقطے اور ایک نقطہ، پھر یہاں نون اور یا، ایک نقطہ اور دو نقطے، مصنف اس کی الٹ کرتے تھے، مثلا پہلے تین نقطے والے لے آئے، پھر دو نقطے والے لے آئے، اور پھر ایک نقطے والا لے آئے جی، اور اسی طرح یہاں بھی جی، پہلے یہ اور پھر یہ، جب ان کی مشق کروائی تو یہ چیز بھی نورانی قاعدہ آپ کو بتائے گا۔ مثلا ایک جگہ آپ کو نظر آئے گا سب سے پہلے حروف کے اندر سا جیم جی، تا ہا، نون ہا نظر آئے گا۔ اب ان کی مشقوں کے اندر مصنف جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے ایک نقطہ، دو، تین رکھ کے سمجھائے گئے، اب مصنف نے اس کی الٹ کی کہ دیکھتے ہیں پہلے ہم نے شروع والے حرف کے اوپر جو ہے ایک نقطہ ڈالا تھا تو بچہ اس کو نون کہتا تھا، اب اس ایک کو دو سے بدل کے دیکھتے ہیں، دو کو تین سے بدل کے دیکھتے ہیں جی، نیچے ایک تھا تو اس ایک کو دو سے بدلتے ہیں، دو کو ایک سے بدلتے ہیں، آیا دیکھتے ہیں کہ اس اعتبار سے بچے کو یہ چیز سمجھ آئی یا نہیں آئی۔ اس کے حوالے سے ایک اور نقطہ عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ تختی نمبر 2 میں با تا سا نون یا کی جو مشق دیکھیں، یہ میرے سامنے قاعدہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں آپ یہاں ایک حرف ہے، پھر لام الف، لام الف، با الف، لام الف، دو چل رہے ہیں، لیکن با لام با پہ فوراً مصنف 3 پہ آگے ہیں، کاف الف، کالف، کاف الف 2 چل رہے ہیں، پھر آگے 3 حروف آگے، با کاف تا 3 آگے، یہاں دیکھیں آپ یہاں سے لے کے با الف سے لے کے یہاں تک 2 حرف ہیں، لیکن فوراً نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، یہاں سے 3 حروف پہ آگے، آخر یہاں سے کیا نقطہ تھا؟ تو مصنف با تا سا نون یا کو ایک اور طریقے اور سلیقے اور ایک اور زاویے سے بھی بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ پہلے ہم نے مثلا با اور نون کو اوپر نقطہ اور نیچے نقطہ، اوپر 2 اور نیچے 2، یا اوپر 1 اور اوپر 2 اور اوپر 3 ان کو، یا نیچے 1 اور نیچے 2 ان کو ہم نے الگ الگ حرفوں میں سکھایا، الگ الگ۔ اب مصنف ایسے کرتے ہیں کہ نیچے نقطہ اور اوپر نقطہ، با اور نون کو ایک لفظ میں رکھ کے بتاتے ہیں۔ مثلا یہ لام ہے، پہلے ہم نے اس کے ساتھ صرف نون جوڑا تھا، نون لام یا با لام، اب مصنف اس کے ساتھ ایک اور بھی جوڑتے ہیں، ایک کو نون قرار دیتے ہیں، ایک کو با قرار دیتے ہیں، اور اگلے لفظ میں مصنف پھر اس کی الٹ کرتے ہیں۔ مثلا پہلے نون تھا تو اب مصنف اس کو با بنا دیتے ہیں اور اس کو نون بنا دیتے ہیں۔ یہ کام وائٹ بورڈ پہ کرنے کا ہے کہ یوں استاد بدل بدل کے دکھائے۔ پھر آگے بھی ایسے کیا کہ با نون کیا اور پھر دوسرے لفظ کے اندر اس کی الٹ کی، نون با کر دیا، پھر آگے ایک لفظ میں 3 میں تا تھی اور ادھر یا تھی تو پھر اس کی الٹ کی، یا کو ادھر لے آئے اور تا کو ادھر لے آئے۔ اسی طرح پھر اوپر جو نقطے تھے تا کے، سا کے، نون کے، اوپر نقطوں کے اعتبار سے بھی وہ سمجھاتے تھے، اور با اور یا نیچے نقطے کے اعتبار سے بھی تھے، اس اعتبار سے بھی سمجھاتے تھے۔ تو مصنف پھر اوپر نقطوں کے اعتبار سے بھی سمجھاتے تھے۔ مثلا یہ ہے جی، اس کو نون بنا دیا، اس کو تا بنا دیا، اس کو سا بنا دیا۔ اب شکل تینوں کی ایک جیسی ہے، لیکن مصنف کہتے تھے کہ بچوں کی زیادہ پریکٹس ہو، اسی طرح یہ حرف ہے تو اس کو نیچے ایک نقطہ دے دیے، اس کو 2 دے دیے۔ اب یہاں 1 اور 2 کا آپس میں فرق کیا، اگلی مثال کے اندر 2 نقطے یہاں ڈال دیے، ادھر 1 کر دیا،
اس طرح مختلف طریقوں سے بات آسا نون یا کو مصنف نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. مزید آگے جیم ہا کا جو جوڑا ہے اور اس کے اندر کیا نقطے ہیں، اس وقت تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.